ہم آپ کو بتاتے ہیں صحیح بخاری میں، سنن نبی داؤد میں حدیث موجود ہے، قبر کے 4 سوال. ان مولویوں نے آپ کو 3 سوال بتایا تھے، چوتھا میں نے دریافت کیا. اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے، کہتے ہیں انجینئر صاحب جو ہیں وہ ہمیں مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کبھی بیان نہیں چوتھا سوال انہوں نے کیا. چوتھا سوال ان کی موت تھا. صحیح بخاری میں اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے آزمایا جاتا ہے، اس سے سوال پوچھا جاتا ہے، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پوچھا جاتا ہے دین، وہ کہتا ہے اسلام ہے. پھر پوچھا جاتا ہے اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ جامعہ ترمذی میں ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ دونوں طرح الفاظ آئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبر میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا، جامعہ ترمذی میں تو سوال ہے من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے، اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے جو بخاری کے اندر آئے ہیں. پھر مسند احمد میں موجود ہے جو ان کے وسوسے کا علاج ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا کہ اگر قبر میں رسول اللہ نہیں آتے تو اس مردے کا کام ہے کہ وہ فرشتوں سے کہے کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ہائے 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 مفتی صاحب، کاش آپ نے مسند احمد پڑھی ہوتی. مسند احمد میں یہی الفاظ ہیں کہ مردہ پوچھتا ہے کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں جس کو اللہ نے تمہارا نبی بنا کر مبعوث کیا تھا. اور یہ الفاظ ابو داؤد میں بھی موجود ہیں. پھر وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول محمد تھے. یہ نہیں کہتا ہاذا محمد رسول اللہ، یہ رسول اللہ سامنے کھڑے ہیں. لہذا بریلویوں کا کہنا کہ قبر میں رسول اللہ آتے ہیں، دیوبندیوں کا کہنا کہ شکل دکھائی جاتی ہے، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے حدیث سے ثابت کر دیا.